العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود پاک اتنی آواز سے پڑھیں کہ آج چونکہ مسجد فیضان قرآن کا افتتاح ہے، اس کی دیواریں ہمارے درود کی گواہ ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد انعام الله واقباله. اللهم صل على سيدنا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامه. اللهم صل على روح محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود. تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود. پاس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطابار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ساری مخلوقات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے سب ذرات سے بڑھ کر تم پر لاکھوں درود آقا، تم پر لاکھوں سلام. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ آج مسجد فیضان قرآن اور مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ اس کا افتتاح بھی ہے، اور ہمارے عبدالرحمن بھائی عبدالحفیظ بھائی والد قاری عالم داد عالم خان، قاری عالم خان صاحب کا آج سالانہ ختم پاک کا سلسلہ بھی ہے. ویسے تو 12 دسمبر ہے آج، جو کہ اس اجتماع کے ساتھ ہم نے ان کو بھی سال ثواب کرنا، ان کی یاد میں ہی یہ ماشاءاللہ میں نے دروازے پہ دیکھا ہے. تو مسجد فیضان قرآن کا سلسلہ کیا گیا. اللہ پاک اس مسجد کو بھی قبول کرے، اور جن جن عاشقان رسول نے اس میں جب وہ کوشش کی ہے، ساتھ دیا ہے، اللہ ان سب کو اجر عطا فرمائے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے. تو مسجد بنانا، مسجد کو آباد کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. الحمدللہ آج تلاگنگ کے اطراف میں ملی میں مسجد فیضان قرآن اور مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ کا افتتاح ہو رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو مسجدیں بناتے ہیں، جو قرآن پاک کی خدمت کا کام کرتے ہیں.
کہ مسجد بنانا بھی ثواب، اس کو آباد کرنا ثواب، اس میں بیٹھنا بھی ثواب اچھی نیت کے ساتھ. اور دعوت اسلامی کی مجلس خطام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں ان کو آباد کرنے کا سلسلہ بھی کیا جاتا ہے. مسجد بنانا بھی ایک بڑا کام ہے، اس کو آباد کرنا اس سے بھی اہم کام ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مسجدیں بنائی بھی جاتی ہیں، ان کو آباد بھی کیا جاتا ہے. قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ساتھ، علاقائی دورے کے ساتھ، مسجد میں فجر کے بعد تفسیر کا حلقہ، فیضان سنت کا درس و بیان کے سلسلے، نعت خوانی، تو ذکر الہی، تو تلاوت قرآن، یہ سب مسجد کو آباد کرنے والے کام ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجدیں بناتے اور آباد کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. دھلی اللہ گنج کی ناشکن رسول کو اللہ برکتیں دے. اور یہ مسجد جو بنی ہے اب اس کو آباد بھی کرنا ہے. اور مدرسۃ المدینہ جو بنا ہے اس میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروائیں، بچے قرآن پڑھیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، قاری قرآن بنیں گے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ کا حکم ایسا اہم ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جو یہ رسول عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. تو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. یہ حکم ہے اللہ پاک کا. جس کام کے کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ کرنے کا ہمیں رب نے حکم دیا ہے. جو میرا رسول کہے وہ مان لو، اور جس بات سے اللہ کے پیارے نبی منع کرتے اس سے باز آ جاؤ. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آج میرا موضوع ہی سمجھے. فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اس حدیث کی ترتیب کو سمجھیں. جو اللہ سے محبت کرتا ہے فرمایا وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. انہیں اپنی اولاد کو 3 ادب سکھاؤ، 3 خصلتیں سکھاؤ. حب نبیکم اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ اور ان کے اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن اور قرآن کی تلاوت. اپنی اولاد کو یہ 3 خصلتیں، 3 علم، 3 ادب سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت ان کو سکھاؤ. یہ ماں باپ کی ذمہ داری اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہے کہ اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھاؤ. کیا آج اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھانے کا ہمیں حکم دیا؟ تو دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی انٹرنیشنل تنظیم ہے، دعوت اسلامی نے یہ کام اٹھایا، یہ ذمہ داری لی کہ ہم آپ کی اولاد کو انشاءاللہ قرآن بھی سکھائیں گے، نبی پاک کی محبت بھی سکھائیں گے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھائیں گے. آپ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچے کو داخل کروا دیں، جامعۃ المدینہ میں بھیج دیں، آپ قافلوں میں اپنے اولاد کو بھیجیں، آپ ان کو ہفتہ وار اجتماع میں بھیجیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کر دیں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ آئیں، قرآن بھی سکھایا جائے گا، نبی پاک اور ان کی اہل بیت کی محبت بھی سکھائی جائے گی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. یاد رکھیں، تو ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادت کرے، بلکہ یہاں تک حدیث میں آپ کو سنا جاؤں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کوئی بندہ ساری رات نفل پڑھے
سارا دن روزہ رکھے، کہاں عبادت کرے؟ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان، وہاں عبادت کرے۔ اب سوچیں کتنی عبادت، حرم کے اندر بالکل ملتزم، یہ سامنے بندہ عبادت کر رہا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو، فرمایا جو ایسی عبادت کرے حرم کے اندر، ساری رات نفل، سارا دن روزہ، لیکن اگر وہ آل محمد کے بغض میں مر گیا، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے دشمنی کرتا ہوا مر گیا، اس کی نمازیں، اس کے روزے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو شاید کہتا نا، تیرے حج نمازاں روزے کس کھاتے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کل اے حبیب ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہودی کہتے تھے ہمارا تو اللہ دوست ہے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارا دوست ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میری اطاعت کرو، یہ اپنی اطاعت کروا کے اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم ان کی نہیں کریں گے، ہم تو اللہ سے، اللہ کی محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تو اللہ دوست ہے۔ اب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کیا اور کہا تو ہمارا تو اللہ دوست ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کل حبیب آپ ان سے فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، بس میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اب ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ پہلے تم کہتے تھے اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اب اللہ کی دوستی بھی مل گئی، گناہوں کی مغفرت بھی مل گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اس قدر ضروری ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی ذات سے زیادہ اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ یہ حدیثیں یاد رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت کو سمجھے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ سے نسبت والی ہر چیز پیاری ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز آپ سے نسبت رکھے، یہ محبت کا بھی اصول ہے کہ محبوب سے نسبت والی ہر شے پیاری ہو جاتی ہے۔ محبوب سے نسبت والی ہر چیز محبت والی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت مدینہ المنورہ سے، مدینہ ہمیں پیارا۔ سبحان اللہ۔ حضور کو نسبت صحابہ کرام سے، صحابہ ہمیں پیارے۔ حضور کی نسبت اہل بیت سے، اہل بیت ہمیں پیارے۔ حضور کی نسبت ہے قرآن سے، قرآن ہمیں پیارا۔ حضور کی نسبت مسجد نبوی سے، مسجد نبوی ہمیں پیاری۔ حضور کی نسبت گنبد خضرا سے، گنبد خضرا ہمیں پیارا۔ تو یہ تمام تر نسبت کی چیزیں، حضور کی نسبت اس داڑھی سے، داڑھی ہمیں پیاری، امامے سے، امامہ ہمیں پیارا۔ سنت محبوب کیوں اچھی لگے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ نسبت ہے اسے۔ ہم تو مسواک بھی سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ میرے محبوب کی سنت کا یہ آلہ ہے، یہ ادائے سنت کا آلہ جو ہے اس کو بھی ہم سینے سے لگا کے رکھیں کہ محبوب کی سنت کی محبت ہماری بڑھتی رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ سے نسبت والی ہر چیز پیاری لگنے لگ جائے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ اور اہل بیت سے محبت دل میں بسائیں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کبھی کمزور بات دل میں نہ آنے دیں۔ اور یہ جمادی الاخری کا مہینہ چونکہ ماہ صدیق اکبر بھی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وصال 22 جمادی الاخری بھی گزرا۔ ہم تو مولا علی کی بات مانیں گے، ہم تو مولا علی والے ہیں نا۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا اس امت میں سب سے افضل کون؟ تو مولا کائنات نے فرمایا سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ان کے بعد کون؟ فرمایا حضرت عمر فاروق۔ ان کے بعد کون؟ فرمایا حضرت عثمان غنی۔ یہ مولا علی نے ترتیب بیان کی افضلیت کی، بلکہ فرمایا کہ سورج
ابو بکر و عمر سے افضل کسی انسان پہ کبھی چمکا ہی نہیں ہے. اور میرے مولا علی فرماتے ہیں کسی مومن کے دل میں، اپنا دل چیک کرنا ذرا سارے، مولا علی فرما رہے ہیں کسی مومن کے دل میں علی کی محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض یہ جمع نہیں ہو سکتے. ابو بکر و عمر کا بغض اور علی کی محبت یہ مومن کا دل نہیں ہوتا. مومن کا دل کیسا؟ فرمایا جس دل میں علی کی محبت ہوگی ابو بکر و عمر کی بھی محبت ہوگی. اور اللہ کا شکر اللہ نے وہی دل عطا کیا ہے جس دل میں مولا علی کی بھی محبت ہے اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بھی محبت ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر پیچھے تھے. فرمایا ابو بکر قریب آ جاؤ. صدیق اکبر کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، ہاتھ پکڑا. فرمایا لوگوں یہ ابو بکر ہے، یہ مہاجرین کا بھی سردار ہے، یہ انصار کا بھی سردار ہے. یہ مہاجرین و انصار کا سردار ہے. ایک حدیث میں فرمایا لوگ صحابہ بیٹھے تھے، اور ابھی ایک شخص آئے گا جو اس امت میں سب سے افضل ہے اور وہ انبیاء کی طرح شفاعت کرے گا. تھوڑی دیر گزری، صحابہ کہتے صدیق اکبر رضی اللہ داخل ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر انہیں سینے سے لگایا، ماتھا چوما، محبت بتائی صدیق اکبر سے، اپنے مصلے پہ کھڑا کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو. اور ایک مقام پہ فرمایا نیکی کی 360 خصلتیں ہوتی ہیں، ایک خصلت بھی کسی کے اندر آ جائے نا ان میں سے، وہ خصلت اس کو جنت میں لے جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا کیا ان میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ فرمایا ابو بکر وہ تمام 360 نیکی کی خصلتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ جنت میں ایک بندہ داخل ہوگا، اہل جنت کہیں کہ مرحبا ادھر تشریف لائیں، ادھر تشریف لائیں. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کیا ہم بھی اس کو دیکھیں گے؟ ابو بکر تم ہی تو وہ ہو جس کا اہل جنت استقبال کر رہے ہوں گے. ابھی نومبر کے مہینے میں میری حاضری تھی عراق کے مختلف شہروں میں، بغداد شریف بھی، کربلا بھی، نجف شریف بھی ہم حاضر ہوئے. وہاں امام موسیٰ کاظم کے دربار پہ میں نے ایک بیان دیا تھا، وہ بیان کی بات مجھے یاد آ گئی. امام موسیٰ کاظم یہ کون ہے؟ یا امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں. امام جعفر صادق کون ہے؟ امام باقر کے بیٹے ہیں. امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین کون ہے؟ امام علی مقام، امام عرش مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین تو سبھی جانتے ہیں آپ، سیدہ خاتون جنت مولا علی کے بیٹے ہیں. یہ شجرہ ذرا یاد رکھیے گا. مولا علی کے شہزادے امام حسین، ان کے شہزادے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق سے آگے امام موسیٰ کاظم، محمد الجواب، امام علی رضا، سارا سلسلہ آگے چلا. امام جعفر صادق پہ ذرا شجرہ سمجھیے گا. حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروا. ام فروا کون؟ حضرت قاسم اور حضرت اسما کی بیٹی. حضرت قاسم کون؟ حضرت محمد بن ابی بکر کے بیٹے. حضرت اسما کون؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی. حضرت محمد بن ابی بکر کون؟ صدیق اکبر کے بیٹے. حضرت عبد الرحمن کون؟ صدیق اکبر کے بیٹے. اب صدیق اکبر کے بیٹے، ایک بیٹے کا نام محمد، ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن. محمد کے بیٹا پیدا ہو قاسم، عبد الرحمن کے بیٹی پیدا ہو اسما. قاسم اور اسما کا نکاح ہوا ام فروا. ام فروا نکاح میں آئی امام باقر کے، بیٹا پیدا ہوا امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کے بعد نسل چلی حسینی. مفتی احمد یارکا نعیمی نے شجرہ بیان کر کے فرمایا جتنے حسینی سید ہیں یہ دادا کی طرف سے حسینی ہیں، نانا کی طرف سے صدیقی ہیں. اب امام جعفر صادق کے سگے نانا جان حضرت قاسم، نانی کا نام حضرت اسما، یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر کے پوتے اور پوتی. حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے اور پوتی جو ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق کے نانا نانی ہیں. تو امام جعفر صادق کا نان کا گھر صدیق اکبر میں جائے گا، دادا کا گھر مولا علی کے گھر میں جائے گا. ان کی محبتیں نسبتیں. پھر ہم جب سفر کر رہے تھے نا مولا علی کے دربار کی طرف، تو ایک کربلا سے چلتے ہوئے ایک دربار پہ ہم گئے. دربار کن کا تھا؟ حضرت ابو بکر بن علی کا. ایک مزار پہ ہم حاضر ہوئے، یہ ہے رات میں مزار، بہت بڑا مزار ہے، ابو بکر بن علی. اب کربلا کے شہداء کے پورے نام تو پڑھیں. حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام امام حسین، ایک بیٹے کا نام عباس علمدار، ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر، ایک بیٹے کا نام عثمان. تو کیا کبھی اپنے دشمن کے نام پہ بھی کوئی اپنا نام رکھتا ہے؟ اپنے بچے کا نام کبھی دشمن کے نام پہ بھی کبھی کسی کو رکھتے دیکھا ہے؟
اب پورا شجرہ پڑھیں، امام حسن کے بچوں کے نام، امام باقر کی اولاد کے نام، امام جعفر کی اولاد کے نام، امام علی رضا کی اولاد کے نام، امام جواد کی اولاد کے نام، آپ ان کے نام پڑھیں، ان کے شجرے پڑھیں. مولا علی کی اولاد کے نام ابو بکر، عمر، عثمان نام نظر آئیں گے. امام حسن کی اولاد میں، امام حسین کی آگے اولاد میں، امام باقر کی اولاد میں، امام جعفر کی اولاد میں عائشہ، خدیجہ، حمزہ، عباس، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ نام آپ کو نظر آئیں گے. یہ نام بتاتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں کا درد. اور یہ بات یاد رکھیں کہ محبت صحابہ کا مطلب کبھی بھی توہین اہل بیت نہیں ہوتا، اور محبت اہل بیت کا مطلب کبھی توہین صحابہ نہیں ہوتا. کہ جو محبت صحابہ کرے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہونا ضروری ہے، اور جو محبت اہل بیت کرے اس کے دل میں محبت صحابہ بھی ہونا ضروری ہے. مولانا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت علی کا چہرہ دیکھتے مسکراتے. پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور علی کتنا پیارا وہ منظر ہوگا کہ جنت کے پروانے تم بانٹ رہے ہوگے. اس بات کو یاد کر کے میں مسکرا رہا ہوں کہ علی جنت کے پروانے بانٹیں گے قیامت کے دن. حضرت علی مسکرا کے کہتے ہیں پھر آج ایک راز میں بھی بتا جاؤں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ علی جنت کا پروانہ اسے نہیں ملے گا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو اسے جنت کا پروانہ نہ ملے گا. بلکہ جب جنت عدن کو اللہ نے بنایا تو اعلان کیا اے جنت عدن تیرے اندر وہ آئے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ ہمیں نعمت عطا کرنے والا، کہ اللہ سے محبت نہیں کریں گے؟ وہ ہمارا پالنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا پروردگار، ہمیں نعمت عطا کرنے والا، ہمیں خوشیاں عطا کرنے والا، ہمیں سانسیں عطا کرنے والا، ہمیں زندگی عطا کرنے والا ہمارا پروردگار فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں. تو اللہ نعمت عطا کرنے والا، اسے کیوں محبت نہ کریں گے؟ اور فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے. قرآن سے محبت کرو. آج یہ فیضان قرآن مسجد جو بن رہی ہے، یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک خاص موقع پہ اس کا اعلان کیا گیا تھا کہ جب یورپ کے کسی ملک میں قرآن کی توہین کی گئی، اس وقت امیر علیہ سنت نے مدنی چینل پر اعلان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ دنیا بھر میں فیضان قرآن مسجدیں بنائیں گے. ہم لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اور عظمت ڈالیں گے، بتائیں گے کہ یہ عام کتاب نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے جس کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا فَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن روشنی بھی ہے، قرآن بخشش کا سامان بھی ہے، قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے، قرآن اپنے قاریوں کو جنت میں لے جائے گا، قرآن عذاب قبر سے بچاتا ہے، قرآن جنت کے درجے طے کرواتا ہے، قرآن بخشش کا سامان بناتا ہے، قرآن حافظ قرآن کو ایسا مقام دلائے گا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن اپنے 10 افراد گھر کے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو ان کو جنت میں شفاعت کر کے لے کر جائے. قرآن شفاعت کرنے والا، قرآن ہدایت دینے والا، قرآن روشنی دینے والا، قرآن برکتیں دینے والا، قرآن شفائیں دینے والا، قرآن رحمتیں دینے والا. وہ فرمایا قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے طے کرتا چلا جا. قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پاک پڑھنے والوں کو نور کے ممبروں میں بٹھایا جائے گا، بلکہ ان والدین کو تاج پہنائے جائیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہوگا، قرآن پڑھایا ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کا ادب بھی کرو، قرآن سے محبت بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو. وہ روایت کا مفہوم ہے جس طرح زمین والوں تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہو، آسمان والے ان گھروں کو چمکتا دیکھتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. وہ گھر چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہو. خدا را قرآن پاک کو پڑھا کرو، اس سے محبت کرو. آج قرآن پاک کو غلاف پہ لپیٹ کے اونچا تو رکھا، لیکن کیا اس کو کھول کے پڑھا بھی؟ رمضان کا مہینہ آتا تھوڑے دن تلاوت، پھر 12 سال بند. کیا صرف رمضان کے لیے قرآن تھا؟ صرف رمضان میں اس کو کھولنا تھا؟ آج ہمارے نوجوان جتنی باقاعدگی کے ساتھ اپنا سوشل میڈیا کھولتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں،
آنکھیں پوری کھلتی نہیں تو موبائل کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. کاش قرآن سے بھی ایسی محبت کی ہوتی, کاش قرآن سے بھی ایسا پیار کیا ہوتا. اسے دیکھے بغیر ہمیں سکون نہ آتا, اسے پڑھے بغیر ہمیں قرار نہ آتا. لیکن افسوس آج خبروں کے لیے ٹائم ہے, قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج کھیلوں کے لیے ٹائم ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس, قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی لوگوں نے, بہت کم کر کے, بہت کم. پہلے دور ہوتا تھا مسجدوں میں لوگ بیٹھے نماز کے بعد, فجر کے بعد ایسے صفیں بنی ہوتی تھی, لوگ قرآن پڑھتے تھے بیٹھے. اب نماز پڑھتے موبائل نکال کے بیٹھ جاتے, سوشل میڈیا, واٹس ایپ ہے, دنیا بھر کی چیزیں ہیں. قرآن سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہو؟ قرآن سینے سے لگاؤ, قرآن پڑھا کرو. اس کو دیکھنا بھی عبادت, اس کو چھونا بھی عبادت, اس کو پڑھنا بھی عبادت, اس کو سننا بھی عبادت. قرآن ایسی برکت والی چیز, اور قرآن اپنے ساتھیوں کو چھوڑے گا نہیں. قرآن قیامت کے دن بھی شفاعت کرے گا. وہ ایک واقعہ کہیں پڑھا یا سنا تھا, ایک بندہ تھا غیر مسلم, ان لوگوں کو چیلنج کرتا پھر رہا تھا کہ لوگوں اگر تمہاری کتاب سچی ہے تو لاؤ تم اس کو آگ میں پھینکو, اور کہتا تھا ہماری کتاب سچی ہے تو میں اس کو آگ میں پھینکتا ہوں, تو سچی کتاب بچ جائے گی, جھوٹی کتاب جل جائے گی. اب لوگ ڈریں گے یار کیا کریں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کسی نے بتایا کہ ایک بندہ ہے وہ چیلنج کرتا پھر رہا کہ قرآن بھی پھینکو میں اپنی کتاب بھی پھینکتا ہوں, تو سچی کتاب بچ جائے گی, جھوٹی کتاب جل جائے گی. اب لوگ ڈر رہے کریں کیا, اس کا چیلنج قبول کریں کہ نہ کریں. فرمایا اسے روکو, بلاؤ. بلایا, فرمایا آجا تیرا چیلنج منظور ہے لیکن تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا ہے. کیوں؟ کہنے لگے کہ آگ جلائی جائے گی, کتاب آگ میں جائے گی, لیکن تو کتاب پکڑ, میں قرآن سینے سے لگاؤں گا. سچا کتاب سمیت بچ جائے گا, جھوٹا کتاب سمیت جل جائے گا. ہم پھینکنے والے نہیں ہیں, ہم پھینکنے والے نہیں ہیں. میں قرآن سینے سے لگا کے آگ میں جاؤں گا, تو اپنی کتاب پکڑ کے آگ میں آ جا. سچا کتاب سمیت بچ جائے گا, جھوٹا کتاب سمیت جل جائے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, مبہوت ہو کے دوڑ گیا تھا. ہم قرآن پھینکنے والے نہیں ہیں, ہم قرآن سینے سے لگانے والے ہیں. اے بچے صبح آپ نے مسجد میں سپارہ پڑھنے جاتے دیکھیں کبھی؟ میں کئی بڑے یونیورسٹیز میں, اداروں میں سمجھاتا ہوں نوجوانوں کو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں, لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یہ بچے یہ سپارہ سینے سے لگا کے صبح اپنی رحل قاعدہ سینے لگا کے, اور جو اسکول جانے والے بچے بیگ پیچھے ڈال کے دوڑے جا رہے ہیں, دیکھیں کتابوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, آگے اندر سے شعور اور علم کم ہوتا جا رہا ہے, ادب ختم ہوتا جا رہا ہے, بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, تھیلا بڑھ گیا, کتابوں کا بستہ بوجھ یہ اٹھا کے بچہ جا رہا ہے. دیکھیں اسکول جاتے بچے, اور یہ سپارہ پڑھنے جاتا بچہ بھی دیکھا, یہ بچے ہمیں سکھا رہے ہیں. بچہ لے آیا پیچھے ہی رہ جانا ہے, اے نال جانا جے, اے نال جانا جے, اے کام آنا جے. حدیث کا مفہوم ہے جو سورہ ملک ہر رات میں پڑھتا ہے نا, قیامت قبر کے اندر جب وہ بندہ جائے گا, عذاب اس کی قبر میں اگر آنا بھی چاہے سورہ ملک اوپر سایہ کر دے گی. اس کی قبر میں سورہ ملک عذاب داخل نہیں ہونے دے گی, سورہ ملک اس کی حفاظت کرے گی قبر کے اندر. سورہ یاسین فرمایا یہ پڑھ لو, یہ قرآن کا دل ہے, 10 ختم قرآن کے برابر ثواب ہے. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تلاوت کرتے تو آپ کی آنسو بہتے تھے. قرآن پڑھو اشکبار آنکھوں کے ساتھ, اور فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کیوں نہ کرے گا؟ جب قرآن پڑھے گا تو قرآن میں کیا یہ آیت نہیں پڑھے گا جس میں رب نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. جب قرآن سے محبت کرے گا تو صاحب قرآن سے محبت پیدا ہوگی. وہ قرآن سکھائے گا کہ رسول پاک کا مقام کیا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. قرآن سکھائے گا رسول پاک کا مقام کیا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. قرآن بتائے گا کہ مدینے والے کا مقام کیا ہے. فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا. میرے قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا ہے. اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قلب مصطفیٰ ہے جس نے وحی کا بوجھ بھی اٹھایا ہے. قرآن پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ محبوب خدا کا مقام کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. قرآن ہی تو بتا رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. قرآن ہی تو بتائے گا کہ مدینہ
مدینے والے کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قرآن ہی تو بتائے گا کہ جس محبوب کی شان یہ ہے کہ اللہ فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قرآن ہی تو بتائے گا کہ صاحب قرآن کا مرتبہ کیا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قرآن ہی تو بتائے گا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کیا ہے. قرآن ہی تو بتائے گا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ مقام کیا ہے؟ قرآن ہی تو بتائے گا جس میں رب فرماتا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اور قرآن ہی تو بتائے گا کہ محبوب خدا کا مقام عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا کیا ہے. قرآن ہی تو بتائے گا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. کسی ایسے بد مذہب کی باتوں میں نہ آ جانا اور کسی بے ادب کی باتیں نہ سن لینا. قرآن پڑھو. اللہ تمہیں قرآن میں بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. یہ قرآن ہی تو بتا رہا ہے کہ محبوب خدا کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قرآن ہی تو بتا رہا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ قرآن ہی تو بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سورۃ الحجرات میں چلو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ قرآن ہی تو بتا رہا ہے کہ محبوب خدا کا مقام و مرتبہ کیا ہے. کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیا ہے. والضحى زلفیں کیسی ہے. واللیل اذا سجا محبوب خدا کے زمانے کو کیسا کہا. والعصر محبوب کے والد کو کیا کہا. ووالد محبوب کی جان کو کیا کہا. لامروں کا محبوب کے ہاتھوں کو کیا کہا. ید اللہ فوق ایدیہم محبوب کے چہرے کو کیا کہا. کہ وجہ اللہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ نے کیا کہا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. یار میں کتھوں قرآن پڑھ کے سناوا. پر کوئی کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قرآن پڑھے تو صحیح. قرآن کے ہر سپارے میں ہر رکوع میں ہر آیت میں عشق رسول اور عظمت رسول کا نظام نظر آئے گا. قرآن کی ہر آیت بتائے گی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. اور شاعر کہتا تھا دساں کی میں مصطفیٰ دی کتنی اونچی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. یہ قرآن سکھائے گا صاحب قرآن سے محبت کرنا. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ جان ایمان عین ایمان اصل ایمان روح ایمان. یہ محبت رسول ہے. یہ محبت رسول ہے. کہتے ہیں نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ دعوت اسلامی کا مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ کھولنے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے ان بچوں کو ان نوجوانوں کو آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بھی بنانا ہے. صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا جام بھی پلانا ہے. اور قرآن کا ادب کرنے والا بھی بنانا ہے. قرآن سے محبت کرنے والا بھی بنانا ہے. یہ قرآن بھی پڑھیں لیکن صاحب قرآن سے پیار بھی کریں. یہ قرآن بھی پڑھیں اور ادب بھی سیکھیں. کہتے علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا کی لینا علمانو پڑھ کے ہو. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. چلے کٹے تے کچھ بھی نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو پمیں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو. یہ جاگ کہاں سے لگتی ہے؟ یہ پیر کامل سے, یہ ادب والے لوگوں سے, یہ اہل علم سے, اہل تقوی کی صحبت سے, یہ پیر کامل کی صحبت سے یہ جاگ یہ لگتی ہے. یہ محبت کا درس ملتا ہے. تو آپ خود بھی اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے جوڑیں. انشاءاللہ قرآن بھی سیکھیں گے اور قرآن کا ادب بھی سیکھیں گے, محبت بھی سیکھیں گے, محبت کے تقاضے بھی سیکھیں گے. اور صحیح بخاری کی حدیث یاد رکھیں, اگر کسی کے دل میں دنیا کی, مال کی, پیسے کی, دولت کی محبت ہے نا, وہ ڈر جائے.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سب سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار کرنے کا حکم ہے، یاد رکھیں۔ حدیث میں فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لا، خبردار سن لو، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم خالی نعرے لگانے والے بنے؟ نہیں، محبت کا تقاضا یہ کہ ہماری نماز قضا نہ ہو۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم سود نہ کھائیں، رشوت نہ لیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، بہنوں کا حصہ نہ کھائیں، یتیموں کا مال نہ کھا جائیں۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، لیکن مال یتیموں کا کھا گئے، بہنوں کا حصہ کھا گئے، رشتے داروں کی جائیداد کھا گئے، حصہ زمین مکان میں سے کھا گئے۔ کہتے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سینے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں اُتے تے ٹمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں کیتی جاندے ہو، تو دسو تے صحیح بلے شاہ نو اے کی کیتی جاندے ہو؟ پیارے اسلامی بھائیو، آج تو باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج جمعہ کا دن ہے اور ایک دن میں ہم نے ٹائم سوچا تھا، پہلا جمعہ ہے آج خزانہ قرآن مسجد میں، تو آج افتتاح ہے اور خوش نصیب ہے وہ لوگ آج اس مسجد کا افتتاح کرنے آئے ہو۔ یقین کرو یہ وقت لکھا جائے گا، یہ دن لکھا جائے گا، یہ گھڑی لکھی جائے گی۔ میں بھی بڑا لمبا سفر کر کے، اور بڑا لمبا سفر کر کے میں نے جانا ہے۔ ایک جگہ جمعہ دیا ہوا تھا، وہ کینسل کیا، یار ان دیوانوں کا دل ٹوٹ رہا تھا، مجھے ڈر لگا تھا۔ بڑی محنت سے مسجد بنائی، بڑے شوق سے بنائی، بڑے پیار اور خلوص سے بنائی، جن کی دل جوئی کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے دعا کرنے آیا ہوں۔ اور یہ میری گزارش ہے کہ اس کو آباد اپنے علاقے والوں نے مل کے کرنا ہے۔ کہتے ہیں پہلے دور تھا مسجدیں کچی ہوتی تھیں، نمازی پکے، اب مسجدیں پکی ہیں لیکن نمازی کچے ہو گئے۔ کچھ ہیں 360 والے جو عید کے عید آتے ہیں، رمضان کے رمضان سال بعد آتے ہیں، کچھ نمازی 360 والے، کچھ 8 والے جو جمعے کے جمعے آتے ہیں، اور کچھ آتے ہیں 68 والے جو پانچوں ٹائم آتے ہیں۔ آپ نے 360 والا بننا ہے، 8 والا بننا ہے یا 68 والا بننا ہے؟ بھائی 68 والے نمازی بن جاؤ، 68 کے ساتھ ہی جنت میں جاؤ۔ نماز یہ مسجد جنت میں لے جائے گی۔ قیامت کے دن لوگ پلسرات کے قریب رو رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ جبریل امین پوچھیں گے کیوں روتے ہو؟ کہا پلسرات سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں پار کر جاؤ، کیسے کریں؟ کشتیوں میں جیسے بیٹھ کے کرتے تھے دریا، کیسے کریں؟ مسجد لائی جائے گی جس میں یہ ذکر الہی کرتے تھے، وہ مسجد جسے پیار کرتے تھے، مسجد لائی جائے گی، یہ مسجد میں بیٹھیں گے، مسجد ان کو پلسرات سے پار لے جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اس مسجد کی برکتیں دے، اور مدرسہ المدینہ کو بھی آباد کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے سیاسی خالی نعرے لگانے والے عاشق نہیں بننا، عمل کرنے والے غلام بننا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، محبت رسول میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اور آج سارے اپنے اس مہمان کو ایک یہ تحفہ تو دے کر بھیجو کہ ہم چلا پکے نمازی بنیں گے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نماز قرآن ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز یہ پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ اور حضور علیہ السلام جن سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت ہے نا، فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اور نواسہ رسول امام علی مقام سے ہمیں محبت ہے نا، امام علی مقام نے شمشیر بکف قاتل وہ کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام نے تو تیروں کی بارش میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو آج آپ ہم آسانیوں کے باوجود نمازیں چھوڑ دیں، آج سے ہم نمازی پکے نمازی۔ اللہ پاک محبوب کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج یہ خصوصی طور پر چونکہ ایک سلسلہ تھا جمعے کا، آئندہ سے مجھے بتایا گا کہ انشاءاللہ جمعہ جو 1:20 پہ 1:20 انشاءاللہ جمعہ ہوا کرے گا۔ آپ اس میں پہلے سے آ جانا ہے، انشاءاللہ برکتیں لینی، صف اول کی برکتیں لیں۔ اس صف اول والوں پر فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، صف اول پایا کریں، برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ کریم اللہ پاک ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔